ناظرین، یہ 7 جون 1962 کی بات ہے۔ پاکستان کے 5 نوجوان سائنسدانوں کا ایک گروہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہمراہ بلوچستان کے ساحلی علاقے سون میانی میں جمع ہے۔ مئی 1998 کی تاریخ ساز دن جب بلوچستان میں نیوکلیر دھماکے کیے گئے، اس موقع سے 36 سال قبل اس دن بلوچستان کی سرزمین پر ایک اور سائنسی تجربہ کیا جا رہا تھا۔ یہ تمام سائنسدان پاکستان کے پہلے راکٹ کو خلا میں بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا ہے اور رات کے 8 بجنے میں ابھی 7 منٹ باقی ہیں، پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے۔ 3، 2، 1 اور پاکستان کا پہلا راکٹ رہبر 1 کامیابی سے بالائی فضا میں لانچ ہو کر اپنے بعد آنے والے مزید راکٹس کے لیے ایک رہبر بن جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس لانچ کے ساتھ ہی پاکستان مسلم دنیا سمیت جنوبی ایشیا کی وہ پہلی قوت بنا جس نے کامیابی سے خلائی تجربہ سر انجام دیا۔ ناظرین، آج اس واقعے کو 59 سال ہو چکے ہیں، مگر یہ پروجیکٹ کیسے شروع ہوا، پاکستان یہ مقصد کیسے حاصل کر پایا، اور پھر بعد میں خلائی تحقیق کے میدان میں پاکستان کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام کیوں نہیں دے سکا، انہی سوالوں پر مشتمل تجسس ٹی وی کی یہ خصوصی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ ناظرین، دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہو چکا ہے۔ جنگ کا میدان اب زمین کی بجائے خلا کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ جنگ کی نوعیت بھی اب ایک دوسرے کو ہتھیاروں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی بجائے معاشی اور سائنسی میدان میں پیچھے چھوڑ دینے میں بدل چکی ہے۔ روس اور امریکہ ایک دوسرے کو خلائی دوڑ میں نیچا دکھانے کے درپے ہیں۔ امریکہ حیران ہے کہ روس نے خلا میں پہلا انسان پہنچانے میں سبقت کیسے حاصل کر لی۔ اس ماحول میں مزید تیزی آتی ہے جب امریکی صدر جان ایف کینیڈی اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ 60 کی دہائی کے اختتام سے قبل نہ صرف انسان کو چاند پر اتارے گا بلکہ بحفاظت واپس بھی لائے گا۔ اپولو خلائی پروگرام کے منتظم امریکی خلائی ادارے ناسا کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس کے لیے کئی ایسے اعداد و شمار اور سائنسی ڈیٹا کی ضرورت تھی جو اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اسے انڈین اوشن کے اوپر موجود فضا کی صورتحال کو جاننے کی بھی ضرورت تھی، اور جب اس نے یہ کرنے کا سوچا تو پاکستان کا ستارہ چمک اٹھا۔ سن 1961 میں جب پاکستان کے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تو ان کے سائنسی مشیر اعلیٰ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ صدر ایوب اور ڈاکٹر عبدالسلام کے دورہ امریکہ سے پاکستان کو فی الفور خلائی دوڑ میں شامل ہونے کا موقع مل گیا۔ ناسا کے ماہرین نے پاکستانی سائنسدانوں کے سامنے بحر ہند کے اوپر موجود فضا کے متعلق ڈیٹا نہ ہونے کی مشکل رکھی۔ ناسا نے پیشکش کی کہ وہ بحر ہند کے آس پاس کے ممالک کو راکٹ ٹیکنالوجی فراہم کرنے کو تیار ہیں، صرف اس ایک شرط کے ساتھ کہ اس راکٹ سے جو بھی ڈیٹا حاصل ہوگا اس کا تبادلہ ناسا کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ یہ سن کر ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنے ایک ساتھی کو پنجابی میں کہا، تیرا کی خیال ہے؟ انہوں نے فوراً پنجابی میں جواب دیا، اے تے ساڈا خواب پورا ہو جائے گا۔ پنجابی میں ہونے والی اس گفتگو کو ناسا کے عہدیدار سمجھ تو نہ سکے، لیکن انہوں نے مزاج سے اندازہ لگاتے ہوئے ڈاکٹر عبدالسلام سے کہا کہ ینگ مین لکس ویری کین، یعنی نوجوان بہت پرجوش معلوم ہو رہا ہے۔ معاہدہ طے پا گیا اور ناسا کے حکام نے اسی دن پاکستانی سائنسدانوں کو اپنے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ملک کے دوسرے کونے میں بحر اوقیانوس کے کنارے واقع والپس آئی لینڈ راکٹ رینج بھیج دیا، جہاں انہیں تمام آلات اور سامان کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اسی رات پاکستانی سائنسدانوں نے اپنی رپورٹ تیار کی اور اگلے دن پھر ناسا کے دفتر میں میٹنگ ہوئی جس میں طے کیا گیا کہ پاکستان میں سون میانی کے مقام پر راکٹ رینج بنائی جائے گی، اور پاکستانی سائنسدانوں نے اگلے 9 ماہ میں اس رینج سے رہبر سیریز کے اولین راکٹ لانچ بھی کر دیے تھے، جبکہ انڈیا نے یہ کام اس کے 15 ماہ بعد نومبر 1963 میں انجام دیا۔ ناظرین، پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی
کہ وہ ٹیم اکٹھی کریں۔ انہوں نے اپنے ساتھ ڈاکٹر سلیم محمود جو بعد میں سپارکو کے چیئرمین رہے، ان کے علاوہ 3 مزید ماہرین، احمد ضمیر فاروقی پاکستان ایئر فورس سے، محمد رحمت اللہ جو محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، اور سکندر زمان جو بعد میں چیئرمین سپارکو بنے، کو بھی امریکہ بلوا لیا اور یہ مختصر سی ٹیم اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سب سے پہلا مرحلہ پاکستان میں راکٹ رینج کے قیام کا تھا جو اس وقت تک یہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کام کے لیے صدر ایوب خان نے تجویز دی کہ سون میانی میں واقع فوج کی آرٹلری رینج کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پر افرادی قوت کے رہنے کا انتظام اور دیگر سہولیات پہلے سے موجود ہیں۔ اس تجویز کو قبول کیا گیا اور فوراً اس آرٹلری رینج کو پاکستان کی پہلی راکٹ رینج بدلنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سائنسدانوں کو اس کام کے لیے امریکہ میں تیاری کروائی گئی اور ناسا کی جانب سے ہی ساز و سامان مہیا کیا گیا۔ 6 مہینوں کے اندر ناسا کے ڈپوز میں موجود امریکی فوج کے فاضل سامان میں سے راکٹ چلانے کے لیے ضروری سامان تلاش کیا گیا اور اسے امریکہ کی والپس آئی لینڈ راکٹ رینج میں اکٹھا کیا گیا۔ پھر پاکستانی سفارت خانے کے مالیاتی مشیر وزیر علی شیخ کی ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ سامان پاکستان پہنچایا جائے۔ سامان میں موجود حساس آلات ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کی ایک گاڑی کی ڈگی میں رکھ کر گاڑی پاکستان بھیج دی گئی۔ یہ تمام سامان مارچ 1962 تک پاکستان پہنچ گیا اور تب تک راکٹ لانچ کی ذمہ دار ٹیم نے فوج کے انجینئرنگ کے شعبے کی مدد سے مل کر آرٹلری رینج کو راکٹ لانچ کے لیے موزوں شکل بھی دے دی تھی۔ اب تجربہ یہ کرنا تھا کہ راکٹ کے ذریعے فضا میں 50 سے 100 میل کی بلندی پر سوڈیم کے بخارات چھوڑے جانے تھے جنہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد سورج کی روشنی سے منعکس ہونا تھا، اور اس کے بعد لسبیلا ہب اور کراچی ایئرپورٹ کے مقام پر کیمرے نصب کیے گئے جنہوں نے بیک وقت بغیر 1 سیکنڈ کے وقفے کے ان بخارات کی تصاویر لینی تھی۔ اس مقصد کے لیے پاکستانی فضائیہ کے طیاروں میں استعمال ہونے والے جاسوس کیمروں کو زمین پر نصب کر دیا گیا اور ان کو آپس میں منسلک کر کے بیک وقت تصاویر لی گئیں۔ فضائیہ سے احمد ضمیر فاروقی کو شامل کرنے کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ ان بخارات کی تصاویر کا بغیر کمپیوٹر کی مدد کے طویل حسابات کے ذریعے تجزیہ کیا جانا تھا، جس سے بالائی فضا کے درجہ حرارت اور وہاں پر ہواؤں کا رخ معلوم ہو جاتا، جس کی ناسا کو اپولو پروگرام کے لیے ضرورت تھی۔ پاکستانی سائنسدانوں نے نہایت محنت اور قومی جذبے کے تحت یہ کام سر انجام دیا۔ حالانکہ سون میانی رینج پر رہنے والے سائنسدانوں کو ہر وقت گرمی کے ساتھ ساتھ سانپوں اور بچھوؤں کے خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن ان حالات کے باوجود کام جاری رہا اور تجربہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ناسا کی اپنی ضرورت پوری ہوئی اور پاکستان نے ناسا کی اس پیشکش کا فائدہ اٹھا کر خود کو خلائی دوڑ میں ایشیا کا سر فہرست ملک ثابت کر دیا۔ اگرچہ رہبر راکٹ لانچ کے لیے مدد اور سامان امریکہ نے فراہم کیا، مگر اس کے بعد پاکستانی سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ملک میں خود ہی راکٹس تیار کیے جائیں۔ امریکہ مفت راکٹس فراہم کرنے کے لیے تیار تھا، مگر پاکستان اپنے راکٹس بنانا چاہتا تھا کیونکہ ان راکٹس کا استعمال دفاعی مقاصد کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا اور بعد ازاں یہی پاکستان کے میزائل پروگرام میں بھی معاون ثابت ہوا۔ چنانچہ راکٹس کی پاکستان میں تیاری کے لیے مختلف ممالک کے دورے کیے گئے اور بالآخر فرانس کی ٹیکنالوجی زیادہ موزوں قرار پائی۔ فرانس سے ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے پاکستانی سائنسدانوں کو فرینچ زبان سکھائی گئی اور خصوصی طور پر کراچی اور فرانس میں کورسز کروائے گئے تاکہ وہ فرانسیسی انجینئر سے گفتگو کر کے ٹیکنالوجی سمجھ سکیں۔ اس کے بعد کراچی میں ماڑی پور کے مقام پر راکٹس کی تیاری کا پلانٹ لگایا گیا، جہاں سے تیار ہونے والے راکٹ سے 1969 میں پاکستان نے تجربے شروع کیے جنہیں شہپر سیریز کہا گیا۔ مگر ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری ترقی کے باوجود آنے والے برسوں میں پاکستان اس خلائی دوڑ میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا؟ ایک ایسا ملک جو خود اپنا راکٹ لانچ کر رہا تھا، آج سیٹلائٹس لانچ کرنے کے لیے چین سے مدد کیوں لیتا ہے، جبکہ پڑوسی ملک انڈیا چاند اور مریخ تک اپنے خلائی مشنز بھیج رہا ہے؟ ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سپارکو کو اتنے وسائل نہیں دیے گئے اور پاکستان کی توجہ مختلف وجوہات کی بنا پر دفاعی ضروریات پر زیادہ رہی۔ اگرچہ پاکستان خلائی دوڑ میں تو ایک موقع کا فائدہ اٹھا کر شامل ہو گیا تھا، لیکن ملک کے پاس اس حوالے سے ویژن نہیں تھا کہ پاکستان نے بالائی فضا کے بعد
باقاعدہ خلا میں بھی قدم رکھنے ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس اس حوالے سے کہیں زیادہ مالی وسائل اور سائنسی دماغ اور سہولیات موجود تھیں، جس کی بنا پر وہ آج اس جگہ تک پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم محمود دسمبر 1979 میں اسپارکو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے اور اس کو دستیاب فنڈز ناکافی ہونے کے باعث وہ اسپارکو چھوڑ گئے تھے۔ پھر جنرل ضیاء الحق نے انہیں اگلے ہی سال دوبارہ اسپارکو آنے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر سلیم محمود کے مطابق اس موقع پر انہوں نے جنرل ضیاء کے سامنے جو تجاویز رکھیں ان میں فنڈز، اختیارات اور اسپارکو کی حیثیت بڑھا کر اسے کمیشن کا درجہ دینا تھا، جن کی ضیاء الحق نے مکمل طور پر منظوری دے دی۔ وہ 15 دسمبر 1980 کو اسپارکو کے چیف ایگزیکٹو افسر کے طور پر واپس آئے اور اپریل 1981 میں جب اسے کمیشن کا درجہ دیا گیا تو اس کے پہلے چیئرمین کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ بطور سابق چیئرمین اسپارکو وہ بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق خود ذاتی طور پر خلائی تحقیق میں دلچسپی رکھتے تھے اور اس دور میں اسپارکو کو فنڈز اور اختیارات کی کوئی کمی نہیں رہی۔ تاہم ان کے مطابق آئندہ سالوں میں وہ معاملہ برقرار نہیں رہا۔ ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین تھے، جبکہ ڈاکٹر عبدالسلام اسپارکو کے اعزازی چیئرمین تھے، اور ان دونوں کے درمیان سائنسی ترقی کے لیے ہم آہنگی اتنی زبردست تھی کہ لوگ انہیں عثمانی سلام برادران کہا کرتے تھے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس پروگرام میں امریکی مدد شامل تھی، لیکن یہ پورا کام پاکستانی سائنسدانوں نے ریکارڈ مدت میں انجام دیا۔ ٹیمیں بنائی گئی، سائنسی دماغوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا گیا اور ہر کسی سے اس کے شعبے اور مہارت کے مطابق کام لیا گیا۔ پاکستانی سائنسدانوں نے دن رات بلوچستان کی شدید گرمی میں کام کیا، کیونکہ ہر کسی کے سر پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ پاکستانی راکٹ تجربے کو کامیاب بنانا ہے۔ مگر بدقسمتی سے اس کے بعد نہ تو ایسے مخلص پاکستانی رہے اور نہ ہی کام کا ایسا جذبہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج وطن عزیز کا ہر شعبہ زوال پذیر ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔